مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، اس میں زمینی معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ آج کرامات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مضمون پڑھا جائے گا۔ عصا اپنے مالک کا راستہ روشن کرتا ہے۔ امام بخاری انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب آپ کے پاس سے ایک اندھیری رات میں نکلے اور ان کے ساتھ چراغ کے مانند دو ایسی چیزیں تھیں جو راستہ روشن کر رہی تھیں۔ پھر جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک ہو گئی، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ گئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ اور انصار ہی کے ایک دوسرے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی ضرورت کو پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا اور وہ بہت ہی اندھیری رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی۔ ان میں سے ایک کی لاٹھی راستہ روشن کرتی رہی اور دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کا راستہ بدل گیا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور وہ اس کی روشنی میں چلنے لگا، چنانچہ ہر آدمی اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چل کر گھر پہنچ گیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کود کر چڑھ جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تو انہیں پکڑ کر آہستہ سے رکھ دیتے۔ پھر جب سجدے میں جاتے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین پہلے کی طرح آپ کی پیٹھ پر کود کر چڑھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کو ایک جانب اور دوسرے کو دوسری جانب کر دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس پہنچا دوں؟ اتنے میں ایک بجلی روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں اس بجلی کی روشنی میں چل کر گھر پہنچ گئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ابو عبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، پھر قبیلے بنی حارثہ میں واپس آتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش والی اندھیری رات میں نکلے تو راستے میں ان کی لاٹھی روشنی دینے لگی، یہاں تک کہ وہ اسی روشنی میں چل کر دار بنی حارثہ یعنی بنی حارثہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو عبس غزوہ بدر میں شریک تھے۔ میں یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یزید بن اسود جو تابعی ہیں وہ جسرین سے آ کر دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی اندھیری رات میں ان کے پاؤں کے انگوٹھے سے روشنی نکلتی تھی۔ یہاں دوسرا واقعہ ہے طفیل بن عمر الدوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بخشی ہوئی روشنی اور نشانیوں کا بیان۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے سردار اور مطاع و مکرم تھے۔ جب مکے میں ان کی تشریف آوری ہوئی تو اشراف قریش یعنی قریش کے شریف لوگوں نے ان کے پاس جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے سے منع کیا۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اشراف قریش برابر مجھ سے یہ کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے پختہ عزم کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنوں گا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی گفتگو کروں گا۔ چنانچہ جب میں مسجد یعنی کعبے میں جاتا تو اپنے کان میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑنے پائے، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ کوئی بات میرے گوش گزار ہو۔ ایک روز میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔
میں بھی آپ کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے میری عدم توجہ کے باوجود، یعنی توجہ نہیں ڈالنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا چند حصہ سنا دیا۔ میں نے آپ کا کلام نہایت ہی بہتر پایا۔ میں نے اپنے جی میں کہا، میری ماں مجھ کو گم کر دے، اللہ کی قسم میں ذہین و فطین آدمی ہوں اور شاعر بھی ہوں، میں اچھے برے میں تمیز کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، تو بھلا مجھے اس آدمی کی بات سننے سے کون سی چیز مانے ہے، یعنی کون سی چیز روک رہی ہے؟ اگر یہ اچھی بات کہے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور اگر اس کی بات بری ہوگی تو اسے چھوڑ دوں گا۔ طفیل کہتے ہیں، میں پھر ٹھہر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے متعلق ایسا ویسا کہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ برابر آپ کی دعوت سے ہمیں ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا تاکہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑنے پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا دیا۔ مجھے آپ کا کلام عمدہ معلوم ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت مجھ پر پیش کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام کو پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے بہتر کلام کبھی نہ سنا تھا اور نہ اس سے زیادہ انصاف پسند دعوت۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں، میں ان کے پاس جاتے ہی انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی ایسے معجزے کی دعا فرما دیجئے جو میری دعوت کی تاثیر میں معین و مددگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ طفیل کو ایک نشانی دے دے۔ طفیل کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں اس پہاڑی پر پہنچا جہاں سے قبیلے کے لوگ نظر آ رہے تھے تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا، اے اللہ، یہ نشانی میرے چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ یہ گمان نہ کرنے لگے کہ آبائی دین چھوڑنے کی وجہ سے میرے چہرے میں یہ عذاب رونما ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ روشنی میرے کوڑے کے اوپری حصے میں منتقل ہو گئی۔ پھر لوگ میرے کوڑے کے اوپری حصے میں روشنی کو دیکھنے لگے جیسے وہ لٹکتا ہوا قندیل ہو، اور میں پہاڑی سے ان کی طرف اترنے لگا یہاں تک کہ ان کے درمیان پہنچ گیا۔ اترتے ہی میرے بزرگ اور کمزور و ناتوان والد میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ ابو جان، آپ مجھ سے دور ہی رہیں، کیونکہ اب میں اور آپ ایک نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر کیوں میرے بیٹے؟ میں نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا متبع ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، جو تمہارا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ جا کر غسل کیجئے اور اپنے کپڑے کو پاک کر کے میرے پاس تشریف لائیے، اس لیے کہ میں آپ کو وہ کچھ سکھاؤں گا جو مجھے سکھایا گیا۔ وہ گئے اور غسل کر کے اپنے کپڑے صاف کر کے آئے۔ میں نے ان پر اسلام پیش کیا، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی آئی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے دور ہی رہو، کیونکہ اب میرا اور تمہارا راستہ الگ تھلگ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آخر کیوں؟ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان تفریق کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کا دین ہی میرا دین ہے۔ میں نے کہا کہ تم ذوالشرا چراگاہ جاؤ اور وہاں سے غسل کر کے آؤ۔ ذوالشرا قبیلے دوس کا ایک بت تھا اور وہاں ایک ایسی چراگاہ تھی جس کے اطراف پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ پر قربان، کیا بچے پر آپ ذوالشرا سے کچھ خوف نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ گئی اور غسل کر کے واپس آئی۔ میں نے اس پر اسلام کو پیش کیا، چنانچہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے قبیلے دوس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلے دوس لہو لعب میں مشغول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بددعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، تم جا کر اپنی قوم کو دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔
میں برابر قبیلے دوس کے پاس رہ کر انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور بدر و احد اور خندق کی جنگیں بھی گزر گئیں۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ میں دوس کے 70 یا 80 گھرانے کو لے کر مدینہ آ پہنچا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں شریک مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا کیا۔ اس کے بعد فتح مکہ تک مسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عمر بن حمامہ کے بت ذوالکفین کی طرف بھیج دیجئے تاکہ میں اسے جلا ڈالوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ طفیل وہاں گئے اور اس میں آگ لگاتے ہوئے یہ کہنے لگے، اے ذوالکفین، میں تیرا عابد اور غلام نہیں ہوں، ہماری تاریخ تمہاری تاریخ سے کہیں قدیم ہے، لو میں نے تمہارے جگر میں آگ ٹھونس دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں پھر حضرت طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وفات نبوی تک آپ ہی کے ساتھ مدینے میں رہے۔ جب عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں نکلے اور ان کے شانہ بشانہ رہے، یہاں تک کہ مجاہدین نے طلیحہ اور سرزمین نجد کی مہم سر کر لی۔ پھر طفیل اپنے بیٹے عمر کے ساتھ مسلمانوں کے ہمراہ یمامہ گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ لوگ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکلا، پھر ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی جس نے مجھ کو اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے بے قراری سے تلاش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا بیٹا مجھے تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بہترین خواب ہے۔ طفیل نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اس خواب کی تعویل کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرے سر کے حلق کا تعلق ہے، اس سے مراد سر کٹ کر زمین پر گر جانا ہے، اور جو پرندہ میرے منہ سے نکلا وہ میری روح ہے، اور جس عورت نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا اس سے مراد یمامہ کی سرزمین ہے جس میں میرے لیے قبر کھودی جائے گی اور میں اس میں دفن ہو جاؤں گا، اور میرے بیٹے کو مجھے تلاش کر کے رک جانے سے مراد میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ بھی کوشش کرے گا کہ جیسے شہادت مجھ کو ملی ہے ویسی شہادت اس کو بھی نصیب ہو۔ چنانچہ طفیل رضی اللہ عنہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کے بیٹے کو سخت زخم لگا، پھر اس سے شفا یاب ہو گئے، اور یرموک کے سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے محمد بن اسحاق نے طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ مرسلاً بغیر اسناد کے ذکر کیا ہے، اور ابن اسحاق کے خبر کی شاہد صحیح حدیث بھی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب طفیل اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، قبیلے دوس نے نافرمانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قبیلے دوس کو ہدایت بخش اور انہیں ہمارے پاس پہنچا دے۔ نیز اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم عن سفیان ثوری کی سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔